अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मॉर्निंग बेल के साथ फ़हद हुसैन एक मरतबा फिर हाजिर है। सबसे पहले बात करेंगे थर्ड अमेंडमेंट जो की गई है एंटी टेररिज्म बिल के अंदर। उसके बाद उस बिल को जो है नेशनल असम्बली से जो है मंजूर करा लिया गया है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो एग्रेसिवली जो है काम कर रही है कि जो FATF की जो कंडीशंस हैं रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लायंस के हिसाब से उनको जो है जल्द अज जल्द फिल किया जा सके, ताकि FATF की जो ग्रे लिस्ट में इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है उसको जो है ग्रे लिस्ट से निकाल के वापस वाइट लिस्ट में जो है डाला जा सके। भरपूर कोशिशें नज़र आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, बहुत ही जो है मुतहरिक नज़र आती है इस हवाले से गवर्नमेंट जिस तरीके से इंगेज किया है अपोजिशन पार्टीज़ को भी, ताकि जो कौमी मसला है इस वक्त वो है कि किसी तरीके से FATF की ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट के अंदर जो है जल्द अज जल्द जो है मूव किया जा सके। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपना केस जो है वो सामने प्रेजेंट करती है। FATF में इजलास भी जारी है, 15 और 16 2 दिन तक ये इजलास जारी रहेगा। आज दूसरा दिन होगा उस इजलास का। एशिया पैसिफिक ग्रुप FATF का इजलास है। इसमें पाकिस्तान की जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो अब तक की जो परफॉर्मेंस है उसका जायज़ा लिया जाएगा। उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान कितने भरपूर तरीके से जो है अपना केस जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। अब बात करेंगे हम अच्छी ख़बर की। ADB ने कहा है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो ज़बरदस्त रीबाउंड होगी इस फिस्कल ईयर में, और तकरीबन 2% की ग्रोथ जो है फोरकास्ट कर रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये जितनी भी बैंक्स हैं, अगर हम बात करें IMF की या हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की या और दीगर कुछ मल्टी नेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा उन्होंने एग्रेसिवली पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कट किया था, क्योंकि उस वक्त कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैल चुकी थी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अनसर्टेन थी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने कॉम्बैट किया है कोरोना वायरस को, कोविड-19 की वबा को, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ जो है बनाई और उसको इम्प्लीमेंट किया पूरे मुल्क के अंदर, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से तेज़ी से पाकिस्तान में जो कोरोना की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया गया, और बहुत तेज़ी से हमने देखा कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो डिक्लाइन होते हुए नज़र आए। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो डेथ रेट है वो भी अब काफ़ी कम था। अगर हम कंपेयर करें और दुनिया के जो ममालिक हैं उनके साथ, या इवन हमारे जो हमसाया मुल्क इंडिया की अगर हम बात करें, जिस तरीके से अभी भी अगर हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 90,000 से ज़ायद डेली की बेसिस पे तकरीबन केसेस वहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। डेथ्स की भी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो इस वक्त अंडर कंट्रोल है। बहुत ही ज़बरदस्त हिकमत अमली अख्तियार की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से हमने देखा कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जो है जल्द अज जल्द जो है गवर्नमेंट रिवाइव करने में कामयाब हो सकी, बल्कि बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स भी दिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, ताकि जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत तेज़ी से जो है वो स्टार्ट किया जा सके और इनमें भरपूर किस्म का जो है एक्सीलरेशन लाया जा सके। इन तमाम जो है अवामिल के बाद बज़ाहिर नज़र आता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो अपनी ग्रोथ है पाकिस्तान के हवाले से, इकनॉमिक ग्रोथ, उसको जो है बढ़ा के अब 2% कर दिया है। बहुत ही मुस्बत ख़बर है मैं समझता हूँ ओवरऑल पाकिस्तान के अगर इकनॉमिक लैंडस्केप की हम बात करें। अगली ख़बर पेट्रोलियम ऑयल प्राइसेस के हवाले से है। रिसेंटली जिस तरीके से एक समरी भेजी गई थी ओगरा की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि डिफरेंट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाई जाए। कल उसको गवर्नमेंट ने उस समरी को फ़िलहाल रिजेक्ट किया है, और जो प्राइसेस हैं उनको जो करंट जो लेवल है उनके ऊपर बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। मैं समझता हूँ एक अच्छी ख़बर है आवाम के लिए
کہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں ان کو بڑھایا نہیں گیا اور کرنٹ لیولز پہ جو ہے ان کو برقرار رکھا گیا ہے. اگر انٹرنیشنلی بھی اگر ہم بات کریں تو فی الحال آئل کی جو پرائسز ہیں وہ تھوڑی نیچے ہی نظر آتی ہیں. ریسنٹ جو پیکس تھی اگر ہم بات کریں آئل کی، اگر ہم بات کریں یو ایس آئل کی تو وہ 41 42 ایون 43 کے پاس بھی جو ہے ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آیا. لیکن کرنٹ جو پرائسز ہیں اس وقت ڈبلیو ٹی آئی کی یو ایس بینچ مارک کی وہ لیس دین 40 ہے. اسی طرح جو برینٹ ہے اس کی پرائسز بھی نیچے ہے. اس کرنٹ سچویشن میں نظر بھی یہی آتا تھا کہ پرائسز جو ہے لوکل بڑھنی نہیں چاہیے، اور اسی طریقے سے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے فی الحال فیصلہ کیا ہے کہ جو پرائسز ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی ان کو جو ہے کرنٹ لیول کے اوپر برقرار رکھا جائے گا. تو عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خبر ہے. اس کے بعد بات کریں گے پاکستان کے آئل ریزروز کی. نیٹ آئل ریزروز پاکستان کے 5% سے گر چکے ہیں. یہ جون 30 2020 کا ڈیٹا جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں. اس کے مطابق جو ہے پاکستان کے جو نیٹ آئل ریزروز ہے وہ 5% کے ساتھ کم ہو چکے ہیں. 5% کا ڈکلائن ہے. اور اس وقت جو کرنٹ لیول ہے، جو رپورٹڈ نمبرز ہیں آئل ریزروز کے، وہ ہیں تقریباً 540 ملین بیرلز کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو مین جو وجہ ہو سکتی ہے کہ جو میسیو جو ڈکلائن ہے، میں سمجھتا ہوں 5% نیٹ آئل ریزروز کے اندر، کیونکہ کوئی بہت بڑی جو ہے ڈسکوری ایڈیشن آئل ویلز کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو سکا، جس کے وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے جو نیٹ آئل ریزروز ہیں اس میں جو ہے وہ بتدریج اب کمی آ رہی ہے. سملر سچویشن ہے اگر ہم بات کریں گیس کی. گیس کے بھی جو ریزروز ہیں وہ کافی حد تک آلریڈی ڈپلیٹ ہو چکے ہیں. جس طریقے سے آئل کے ریزروز جو ہیں ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، کوئی میجر ڈسکوری فی الحال سامنے نہیں آ سکی. ریسنٹلی ہم نے اس طرح کی جو ہے خبریں سنی. فی الحال اس کے حوالے سے ایک جو کنکریٹ جو فگر ہوتا ہے کہ کتنا جو ہے اس کا گیس کا جو مقدار ہے وہ دریافت ہوا ہے، ابھی تک اتنی اس کی رپورٹنگ نہیں ہوئی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت بڑی ڈسکوری ہوئی ہے بلوچستان کے اندر. سوئی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ میجر ڈسکوری ہے گیس کے کلات میں. بہت ہی بڑی ڈسکوری کہا جا رہا ہے. پی پی ایل نے یہ ڈسکوری کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا اس میں جو ہے گیس کے ذخائر اس میں جو ہے نکلتے ہیں، جس سے پاکستان کی جو ضروریات ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ میٹ ہو پاتی ہیں. کیونکہ آلریڈی ملک کے اندر اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو گیس کا کافی حد تک بحران ہے. ابھی ونٹر سٹارٹ ہی نہیں ہوا، آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک لیول پہ بھی جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کراچی شہر میں بھی شروع ہو چکی ہے. میسو جو ہے شارٹیج اس وقت نظر آ رہی ہے گیس کی. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ جب پیک سیزن ہوگا ونٹر کا، اس پہ وہ جو شارٹ فال ہے اور جو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی ایک دم سے، اس کو کس طریقے سے میٹ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی انڈسٹریز جو گیس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں ان کے لیے کافی مشکل ٹائم ہوگا ونٹر کا. اب بات کریں گے کیا کے حوالے سے. جس طریقے سے کیا نے جو سپورٹیج جو ہے ایس یو وی لانچ کی، بہت ہی پذیرائی ملی عوام سے اس ایس یو وی کو. اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ایس یو ویز کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر کیا کی طرف سے یہ چیزیں جو نیوز ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ کیا جو ہے فردر ایس یو ویز کے جو ماڈلز ہیں افورڈیبل ریٹس کے اوپر وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تاکہ جو ڈیمانڈ ہے ایس یو ویز کی پاکستان کے اندر اس کو نہ صرف کیپچر کیا جا سکے بلکہ اس سے بہت ہی زیادہ جو ہے کمپنی کو بھی بینیفٹ دیا جا سکے. اس وقت کیونکہ پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے بہت زیادہ کم ہے اور اکنامک کنڈیشن بھی کافی حد تک اب آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کیا کا جو ہے وہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اور جو ایس یو ویز کے ماڈلز ہیں افورڈیبل بیسٹ کوالٹی والے، ان کو جو ہے پاکستان کے مارکیٹ کے اندر جو ہے انٹروڈیوس کیا جا سکے.
ناظرین یہ تو تھی آج کی کچھ اہم خبریں جس کا ہم نے بغور جائزہ لیا. اب بات کریں گے تھوڑی سی انٹرنیشنل مارکیٹس کی. سب سے پہلے بات کریں گے ہمیشہ کی طرح یو ایس مارکیٹ کی. کل یو ایس مارکیٹ کے اندر بھی ہمیں جو ہے مثبت رجحان نظر آیا، خاص طور پہ نیسڈیک کے اندر، ٹیک سیکٹر کے اندر زبردست تیزی نظر آئی. ٹیسلا کے شیئرز کی پرائس جو ہے کافی بڑی. فیس بک کے شیئرز کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ہے بائنگ انٹرسٹ نظر آیا. ویکسین کی ہوپس پہ ہم نے دیکھا کہ ریلی جو ہے دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی کچھ پروفٹ ٹیکنگ کے بعد. کل بھی اس کے اندر جو ہے مثبت رجحان نظر آیا. اب دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے یو ایس کے اندر اب الیکشن بھی اب کیونکہ قریب آتے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یو ایس مارکیٹ جو ہے پرفارم کرتی ہے، کیونکہ ہسٹوریکلی جو اکتوبر کا جو مہینہ ہے جیسے ہی الیکشن قریب آتے ہیں اس میں مارکیٹ کے اندر جو ہے ڈپ آتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس سال بھی جو ہے مارکیٹ اسی طرح پرفارم کرتی ہے یا یہ سال ٹرمپ کی وجہ سے جو ہے کچھ مختلف ہوتا ہے. ایشین مارکیٹس صبح جو اوپن ہوئی ہیں تو بہت ہی جو ہے ملا جلا رجحان نظر آ رہا ہے. مثبت اور منفی دونوں طرف مارکیٹ ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. KSE 100 انڈیکس کی بات کریں، اگر ہم پاکستانی بینچ مارک انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو کل بھی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ والیٹیلیٹی نظر آئی. مارکیٹ نے انٹرڈے میں تقریباً 300 پوائنٹس جو ہے وہ ایڈ کیے تقریباً. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیک لیولز کے اوپر جو ہے مارکیٹ کے اندر پروفٹ ٹیکنگ ٹریگر ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے سارے جو انٹرڈے گینز تھے ان کو نہ صرف ریز کیا بلکہ منفی زون میں چلی گئی اور مارکیٹ کی جو کلوزنگ ہے وہ نیگیٹو زون میں ہوئی. بہت زیادہ والیٹیلیٹی نظر آ رہی ہے آج کل مارکیٹ میں. اب دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ جو ہے کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے. خوش عین چیز یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے والیومز بہتر ہی ہیں ابھی بھی. اور اگر ہم بات کریں کہ جو سائیکلوجیکل لیول ہے 42,000 کا مارکیٹ اس کو بھی ابھی تک جو ہے مینٹین کیے ہوئے ہے. دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ یہ جو پازیٹیو نیوز آ رہی ہیں جس طریقے سے ان پہ کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے. آج FATF کے حوالے سے بھی جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ بہت ہی مثبت طریقے سے گورنمنٹ اس سچویشن کو ڈیل کر رہی ہے اور ہوپ فلی امیدیں یہی ہیں کہ اس دفعہ جو ہے پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا. بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کے لیے بھی مثبت خبر ہوگی کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے یہ FATF کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس چیز سے پاکستانی گورنمنٹ جو ہے نکلنے میں کامیاب ہو پاتی ہے. یہ تو تھا آج تک کے لیے. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.